بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مناظر اسلام محقق عالم دین حضرت مولانا نواز چیمہ صاحب بڑا دور دراز کا سفر کر کے لاہور سے آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، وہ آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں۔ سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ ہدایت یافتہ اصل اندر او ہے جنہوں اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے، تے جنوں اللہ پاک گمراہ کرے تسی او دے واسطے سدھی لین تے چلان والا کوئی مرشد کوئی حمایتی نہیں پاؤ گے۔ معزز سامعین حضرات، سورہ کہف دی ایک آیت دا آخری حصہ تسا حضرات دے سامنے ترجمہ سمیت تلاوت کیتا ہے۔ ادھی اندر رب العالمین نے فرمایا ہے ہدایت اللہ دی طرفوں ہے، اللہ دی نازل کردہ ہدایت یعنی قرآن و سنت تو ہٹ کے اگر کوئی کہے میں ہدایت پا گیا، سخت غلطی اندر ہے، ہدایت نہیں وہ گمراہی ہے، اور جنہوں اللہ گمراہ کر دے کوئی انہوں مرشد نہیں ملے گا سدھی لین تے چلان والا۔ مرشد اس میں فائل دا سیگا ہے، سیگا کہندے نے لفظ نو، اس میں فائل کوئی کام کرن والا۔ اے باب ارشادہ یرشدو ارشادن فاہوا مرشدن، ادھا معنی ہے سدھی لین تے چلان والا۔ مرشد پکڑنا فرض ضروری ہے، مرشد تو بغیر دین مل سکتا۔ میری باری آئی اور بول دے ہی نہیں، رود مارن لگ پے ہو۔ جیڑا میں سوال کرا میں نے سوال دا جواب دے دیا جی، تے میں تو انہوں پوری تقریر اندر اے نہیں کہنا سبحان اللہ اچھی آکھو اور اچھی آکھو، چلو میں اختلافی مسئلہ نہیں بیان کرتا، میں اس حق وچ نہیں۔ ہاں جیڑا سوال کرا او دا جواب لازمی۔ ہاں جی ذرا توجہ کرے آجے، مرشد پکڑنا دین حاصل کرنے واسطے ضروری ہے، فرض ہے، لیکن ہاری ساری نو مرشد کہنا بھی زیادتی ہے، ظلم ہے۔ مرشد ہوئے جدی اندر مرشد دیاں شرائط پائیاں جان۔ میں وہ شرائط پہنڈے سامنے قرآن پاک چو پیش کرنا، تسی ذرا جس طرح میرے قائد حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی رحمت اللہ علیہ
وہ اکثر جملہ بولیا کرتے سن، اپنے دل و دماغ نو ٹیبر کارڈ بنا کے بیٹھو. میں وہ جملہ دہرا رہا ہوں، تسی سارے اس نیت نہ بیان سنو. میرا بھی، میرے تو پہلے علماء کرام مولانا حافظ محمد عاصم شاہین صاحب، مفتی عبداللطیف صاحب، مولانا حافظ محمد جمشید چیمہ صاحب، دیگر علماء، اور میرے تو بعد شیر دل خطیب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ، انہاں دے بیان سماعت فرماؤ اس انداز نال کہ اسی سن کے اگے بیان کرنا ہے. پتہ جے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی جیڑا حاضر ہے وہ میرے بیان سن کے انہاں تک پہنچائے جڑے موجود نہیں. یہ تہاڈی ذمہ داری ہے سنن والے آندی. اور کئی مرتبہ حدیث پاک چاہتا ہے نا، کئی مرتبہ سنان والے نلو سن والا یاد زیادہ رکھ لیندہ ہے. اس واسطے اے ذہن لے کے بیٹھو، اسی جو دلائل سننے نے انہاں نو اگے دوسرے لوگاں تک پہنچانا ہے. اپنے جتھے تسی ڈیوٹیاں کر دے ہو او تواڈے احباب، تواڈے عزیز و اقارب، کیونکہ تسی اتھوں تک آواز پہنچان دے ہو جتھوں تک اسی مبلغ بھی کئی مرتبہ نہیں پہنچا سکتے. اللہ تعالیٰ شاد رکھے، آباد رکھے، خوش رکھے. اللہ تعالیٰ دنیا آخرت دیاں خیرہ نال نوازے. اینیاں دعاواں دیتیاں نے اے شرط تے کہ جو سنو اگے پہنچانا جے، اے شرط تے دعاواں دیتیاں نے. ہن اے ذہن نال بیٹھ کے سننا جے. لو میں عرض کر لگا مرشد دیاں شرطاں، جیدی اندر اے شرطاں پائیاں جان بدرجہ اتم و اکمل، او شخصیت مینو دس دینا. سب تو پہلے او دی بیعت میں کران گا. تے جے تو انو شخصیت نہ ملے پھر اسی تو انو شخصیت دساں گے، پہچان کراواں گے. جنہ اندر مرشد دیاں بدرجہ اتم و اکمل شرائط و صفات پائیاں جاندیاں نے، پھر تسی بھی بڑی فراخ دلی نہ سارے نو چھوڑ کے اس مرشد دی بیعت ہو جانا. تے بیعت دا طریقہ بھی عرض کر دیاں گا. سنیا جے، سب تو پہلی شرط، مرشد نے چونکہ لوکاں نو سدھی لین تے لے ہونا ہے، تے مرشد اوے جڑا آپ خود سدھی لین تے چلدا ہوئے تے گارنٹی ہو دی اللہ دے وے. لیاؤ میں دنیا چو کوئی بندہ امت چو بخا دیو جڑا سدھی لین تے چلدا ہے، گارنٹی اللہ دیندہ ہے، کتے ایک جگہ تے بھی غلطی نہیں لگی، خطا نہیں ہوئی، بالکل مکمل سدھی لین. جے نہیں تے آؤ پھر ساڈی دعوت محبت نہ سنو، اسی پیش کرنے ہیں. اللہ پاک فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. فرمایا یاسین، حروف مقطعات نے یہ لفظ نہیں بندہ، انہوں کو بندہ جوڑ کر کے لفظ بنا کے نہیں پڑھ سکتا. جیسے کو کبھی یا زبر یا، سین زبر سا، یا سا نہیں پڑھ سکتا. حروف مقطعات علیحدہ علیحدہ پڑھیا جائے گا رف. اور جدوں حرف لفظ نہیں بنے گا او دا معنی کیویں بنے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے تے اپنے بچیاں دے اچھے نام رکھو، اچھے معنی والے.
جدو یہ مانا ہی نہیں ظاہر ہونا یہ نام کیویں بنے گا؟ جویں ساڈے کئی محبت نہ نام رکھن دے نے. میں اپنے پت دا نام رکھیا قرآن چو یاسین، اور یاسین تے نام ہی نہیں، یہ مانا ہی نہیں، ظاہر مانا ہی نہیں، نام کیویں بن گیا؟ پورے صحابہ اکرام چو کسے ایک دا نام دسو یاسین، تابعین چو دسو یاسین. حروف مقطعات تے بچیاں دے نام رکھ کے بڑے خوش فہمی چاہ گئے ہو اسا بچیاں دے قرآن چو نام رکھے نہیں. امام ابن قیم رحمہ اللہ نو پڑھو کہ حروف مقطعات اور قرآنی صورتاں دے نام تے نام رکھنے جائز نہیں الا وہ صورتاں جڑیاں کسے شخصیات دے نام تے. اگے بات چلی اللہ پاک ارشاد فرما دے ذرا بات توجہ فرما دے آجے. او ضمن میں بات یاد آئی، مولانا یاسین بلوچ صاحب ذرا خوش طبع آدمی نے ایک جگہ کہنے لگا مڈو نواز چیمے میرا نام ہی ضعیف کر دیتا ہے. اور میں کہا حضرت ضعیف نہیں ہے ہی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. مشورہ دینے ہونا ہاں نام چینج کرنے سنت ہے، جڑے نام ثابت نہ ہو شریعت نام چینج کرو، سنت اللہ دے رسول چینج کریا کر دے. ایک نہیں کئیاں دے نام چینج کر. حضرت عمر نے نہیں سی رکھیا، صحیح مسلم دی روایت، بیٹی دا نام کی رکھیا سی؟ آسیہ، آئین الف سواد یا، وہ ایک الف مد دا سین یا، وہ ٹھیک ہے. آئین الف سواد یا، ہاں آسیہ نافرمانی کرنا. آپ نے فرمایا نہیں، یہ نام جمیل ہے، بدلیا نہیں. بہت زیادہ اگر میں تو ٹرپاں دے شہر سارا ٹائم تے لگ جائے. ابو داؤد پڑھی پئی ہے، اور بھی کئی کتاباں کئی نام آپ نے بدلے، کئی نام. حضرات ان باترہ توجہ فرما دے ڈایا جے حروف مقطعات نام نہیں. پھر اس تو اگے اللہ پاک فرما دے نے فرمایا والقرآن الحکیم. اللہ پاک ارشاد فرما دے نے فرمایا منو قرآن حکیم دی قسم ہے. حضرات اور قسم دی بات آ گئی میرے دوستا تے ویرا میرے پیغمبر فرما دے نے قسم اٹھانی ہے تے اللہ پاک دی اٹھاؤ، اگر نہ چپ رہو. مخلوق دی قسم اٹھانی جائز نہیں. پہلا ہو گیا جو ہو گیا، بعد وچ اللہ پاک نے سونے پیغمبر نے فرما دیتا اللہ تو علاوہ کسی دی قسم نہیں اٹھانی. اللہ دی ذات دی قسم اٹھاؤ، اللہ دی صفات دی قسم اٹھاؤ. قرآن پاک دی قسم اٹھانی جائز ہے کیونکہ قرآن مخلوق نہیں، قرآن اللہ دی صفت. قرآن ذرا عقیدہ بڑھاؤ اپنا، قرآن مخلوق. آواز نہیں آئی، ذرا کوٹ کے کہو قرآن مخلوق نہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اہل سنہ دے بڑے عظیم امام، انہاں نے اسے بات بڑے کوڑے کھادے سن، کہندے سن قرآن مخلوق نہیں. قرآن پاک نو مخلوق کہن والے کوئی ہندوؤں چو نہیں سن، دوسرے پاسوں نہیں سن، کلمہ پڑھن والیاں دے وچوں، کلمہ پڑھن والیاں دے وچوں معطلہ، مرجیہ انہاں چو سن، جنہاں چو اشری ماتریدی بھی نے. عقائد اندر اشری ماتریدیاں دے پیچھے چلن والے ہو، ادھر عقائد اشری ماتریدیاں دے پڑھ کے دیکھو. جتھے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے پیچھے چلنا سی، اتھے اللہ دے بندیوں پیچھے ہٹ گئے. ہم اصول میں اشری ماتریدی ہیں، فرع میں ہم حنفی ہیں. نہیں بھائی، اصول اندر حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پیچھے آؤ. عقائد اندر بس میں اشارہ کرا رہا ہوں، مفصل انشاءاللہ گفتگو کسے اور وقت. ساڑھے تے لوکاں پہچان ہی کونی مرجیہ کیے، معتزلہ کیے، قدریہ کیے، جبریہ کیے، پہچان ہی کونی لوگاں.
کئی انہوں نے عقائد ہن مسلمانہ پہ پائے جا رہے جنہ دا محدثین نے رد کیتا ٹکاڑ کتاباں لکھیاں وہی عقائد پھر آ گئے حضرات ان بات را توجہ فرمان دے رہا جے بات توجہ عرض کر دیتا قرآن پاک دی قسم اٹھانا جائے دے لیکن طریقہ نہیں جڑا کئیاں نے کڈ لیا میں قرآن لے آندا آئے دے تے میں رکھنا پیسے چک لے جے تیرے ہیں واہ چنگی عقل مندی کی دے جو گندے ہاتھ لگ گئے پیسے لے آ کے قرآن تے رکھن دے ہیں قرآن دے اوتے تے کوئی اور کتاب ہی نہیں رکھنی چاہیے یہ ادب ہے تو پیسے رکھن دے ہیں یہ کیڑا قسم دا طریقہ ہے پھر اے قرآن آج پڑھے ہیں ایدی قسم نہیں یہ دے وچ مخلوق ہے جلد کاغذ چکنیاں قسم مینو اللہ دی کلام دی قسم ٹھیک ہے اللہ دی صفت ہے اللہ دی کلام مخلوق نہیں تو انو لوگ پہ کہن نہیں 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 اللہ نے نبی پاک دے ذہن تے القاء کی تھی اس وقت کلام سی جدو نبی دی زبان تو نکلی پھر مخلوق بن گئی بڑے افسوس دی گل اج بھی قرآن نو مخلوق کہنے والے لوگ موجود نے اج بھی قرآن اللہ دی کلام ہے اللہ دی صفت ہے مخلوق نہیں حضرات ان بات توجہ کر دے جایا دے اللہ پاک دی صفتاں دی قسم اٹھانی جائے دے ان باتوں تھوڑا جا اگے چلاواں فرمایا انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم فرمایا سونے پیغمبر تجھی اللہ پاک دے سچے رسولہ کے رسول ہو تجھی سیدھی رستے تے گام زانو صراط مستقیم تے گام زانو حضرات ان قرآن پاک نے بیان کر دیتا ہے میرے پیغمبر صراط مستقیم تے بالکل سیدھی راہ تے گام زانے میرے پیغمبر ایک لمحہ بھی صراط مستقیم تو نہیں ہٹے ایک سیکنڈ واسطے بھی صراط مستقیم تو نہیں ہٹے ان قرآن پاک نے گارنٹی دے دیتی ہے میرے پیغمبر سیدھی لین تے چل دینے گارنٹی اللہ نے دے دیتی ہے پتہ چلیا مرشد دی پہلی شرط تے نشانی بدرجہ تم و اکمل پائی گئی تے میرے تے تواڈے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تے رسول تے میرے کرتے تواڈے قائد تے رہبر دے اندر پائی گئی حضرات آئیے میں دوسری شرط تے نشانی عرض کراں مرشد ہوے توجہ فرما دے جا دے مرشد ہوے جدی ساری زندگی عیباں تو پاک ہوے کیونکہ مرشد دے کولوں لوکاں نے لینا دین مرشد دے پیچھے چلنا ہے مرشد دی اتباع کرنی ہے اگر مرشد دی گناہاں دے اندر لتھڑیا ہوے گا لوکاں نے کہنا لو ایدے پیچھے چلیے جدا اپنا اے خالے دے پیچھے چلیے مرشد ہوے جدی ساری دی ساری زندگی عیباں تو پاک ہوے لو مینوں دنیا تے ایک بندہ وکھاؤ جدی پوری زندگی دی اندر کوئی عیب نہ ہوے حضرات تو ایکو شخصیت نظر آوے گی او کیڑی شخصیت ہے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما اللہ پاک فرما دینے سونے پیغمبر جی لے یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر فرمایا تواڈے اعلان نبوت تو پہلی زندگی اعلان نبوت تو بعد والی زندگی اساں تواڈی ساری زندگی تو ہر قسم دے عیباں نو دور رکھے آئے ہر قسم دیاں گناہاں نو دور رکھے آئے کسے عیب تے کسے گناہ نو تواڈے
قریب آن دیتا ہی نہیں، کسے ایت گناہ نو تواڈے قریب آن دیتا ہی نہیں۔ اعلان نبوت تو پہلی زندگی، بعد والی زندگی، ساری دی ساری زندگی ہر قسم دا عیباں نو تواڈے تو دور رکھے آئے۔ غفر دا معنی بخشنا بھی ہے، غفر دا معنی دور رکھنا بھی ہے، ذنب دا معنی گناہ بھی ہے، ذنب دا معنی عیب بھی ہے۔ لے یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، سونیا تاکہ دور رکھ دے وے اللہ تہاڈی اعلان نبوت تو پہلی زندگی تے بعد والی زندگی تو سارے عیباں نو اللہ پاک نے سونے پیغمبر دی ساری دی ساری زندگی بے عیب زندگی بنائی۔ بچپنا ویکھو تے بے عیب، نہ گڈی پتنگا غبارے نہ فاخے، میں صدقے کدی نہ کبوتر اڑائے، نہ مٹی اڑائی کنڈے کھلارے، نہ رولا نہ رپا نہ روڑے چلائے، نہ تتر بٹیرے بلبل چکورا، نہ بجڑے نہ کتے نہ ککڑ لڑائے، نہ دن ویل سرما شوکت نہ شانہ، ننگے بدن ہوئے نہ بودے رکھائے، کہ آپ بچپنایا سونی جوانی، میں صدقے میرا پیر انج کر کے رہا، کیوں آیا محمد کی ویندا سی ایتھے، کیوں اوتھے کھلاسی کسے بھی نہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات ان بات توجہ فرما دے ڈایا دے، اللہ پاک نے سونے پیغمبر دے اندر اینا عیباں چو کوئی ایک بھی عیب بندہ ثابت نہیں کر سکتا، کوئی عیب نہیں ثابت کر سکتا۔ لیکن ارکل دے پیر تے مرشدہ دے عرص دے نے اشتہار چھپ دے نے، بینر چھپ دے نے، میڈیا تے آندہ ہے فلانے بابا جی دا عرص مبارک ہے، اینے ٹائم تو اینے ٹائم تے چادر پوشی ہوئے گی، کتے تے چادر چڑھائی جائے گی، پکی قبر پتھر لگا ہے اتے چادر پائی جائے گی۔ میرے پیغمبر حضرت ایسا دے کارا ہے دیوار تے پردہ ہے، نبی پاک نے پردہ اتاریا، فرمایا ایسا اللہ نے سانو دیواراں تے پتھراں تے کپڑے پان نہیں بھیجیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر شریعت مطہرہ دے اندر پکیاں قبراں تے اچھاڑ تے غلاف تے چادراں چاڑ دیاں، میرے پیغمبر دی تعلیم ہوندی، اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی قبر تے بڑے قیمتی پتھر لا دیتے جاندے، صحابہ میرے پیغمبر تے شاریاں تے کروڑاں قربان کرنے والے حضرات میرے آقا دی قبر پختہ بنا دیندے، حضرت دی قبر تے بڑیاں بڑیاں قیمتی چادراں، انج کہہ لو کہ سونے دیاں بڑیاں چادراں، صحابہ او بھی پان نو تیار، لیکن میرے نبی نے اے تو منع کر دیتا ہے کہ قبراں تے چادراں نہیں پانیاں، قبراں پکیاں نہیں بنا۔ او لوگوں منو دسو ساڈا اسلام کادا ہے؟ اے پیری مریدی کا دیئے، جڑے کم تو میرے پیغمبر منع کرن وہی کم کرنا تے کہلانا مرشد تے پیر۔ حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ نے لاہور رنگ محل کانفرنس دی اندر کیا سی کہ جاؤ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، صحیح حدیث تو صحیح رہی، مجھے کسی ضعیف روایت میں یہ ثابت کر دو قبروں کو پختہ بنانا، میں چندہ اکٹھا کر کے تمہاری قبروں کو پختہ بنا دیتا ہوں۔ سال ہا سال بیت گئے، آج تک کسی بھی جرت نہیں ہوئی میرے علامہ قائد دے چیلنج دا جواب دینا۔ قبرانوں پختہ بنانا، اتے گنبد بنانا، ابو داؤد پڑھو میرے نبی نے قبر تے گنبد بنان تو منع کی تھا۔ اور مسلمانوں کلمہ سونے نبی دا تے اتباع انہاں لوکاں دی جو پیغمبر دی سنت دی مخالفت کرن۔ اللہ واسطے ایک ہی حدیث کو پیش کر دیو صحیح سند نال، اللہ دے رسول نے قبر پختہ بنان دی چادر چڑھن دی اجازت دیتی ہوئے،
جدو آپ نے منع کیتا مسلمانی یہ دا نام ہے جتوں آپ منع کرن زید نال کم کرو بھائیو سوچو ممکن ہے میرے بیان دا انداز ترش ہوئے یہ میں معذرت کر لاں گا لیکن دعوت پہ غور کرو اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر نے چادرہ پان تو منع کر دیتا ہے حضرات ان ایک یہ فلانے ٹیم تو فلانے ٹیم تے بابیران دی قبر دی چادر پوشی ہوئے گی فلان ٹیم تے لنگر چلایا جائے گا حضرات ان بات دے غور کرے آجے فلانے ٹیم تے لنگر چلے گا لنگر فلانے ٹیم دے ہوتے ریچ دے کتے دی لڑائی ہوئے گی فلان جگ فلان جا ٹیم تے چھڑیاں دا پیڑ ہوئے گا فلانے ٹائم تے اوٹھاں دی لڑائی ہوئے گی بابیران دے ارستے فلانے ٹائم تے کتیاں دی لڑائی ہوئے گی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کتاب الادب پڑھو نا میرے پیغمبر نے جانورانو لڑان تو منع کر دیتا ہے نبی پاک دے جانورانو آپس میں لڑان تو منع کرنا اینا مشدہ دے ارساں تے میلیاں تے جانوران دے لڑائیاں کرائیاں جن اشتہار چھاپ کے حضرات کدھر دی پیری موری دی ہے ایک کدھر دا دین ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانورات تے رحم کرنا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین نبی پاک دے جانوراں دے واسطے بھی رحمت بن کے آئے نے حضرت نے فرمایا انہاں نوں بھی لڑا کے ظلم نہ کرو ایتھے کیے ارس میلہ بزرگاں دا پیراں دا مرشد دا جانوراں دی لڑائی ہو رہی ہے حضرات ان بات نہ توجہ فرماندے جا آجے عرض کر رہا ہاں اللہ پاک دے سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیڑی شخصیت ہے یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما اللہ پاک فرما دینے سونے پیغمبر دی ساری زندگی ایبا تو پاک ہے اعلان نبوت تو پہلی زندگی دی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے متمنہ بیٹے نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ ام المومنی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ انہوں نے حضرت زید بن حارثہ کو خریدیا غلام بنایا جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نکاح حضرت خدیجہ دے نال ہویا حضرت خدیجہ دی عمر 28 سال کنی آواز اچھی آنی چاہیے کنی او چالیاں روایت چھڑ دیو تو اڈی مہربانی چھڑ دیو جھوٹی روایت چھڑ دیو چالیاں لی محمد بن عمر واقعی کذاب راوی دا قول ہے ادھر عبداللہ بن عباس دی روایت ہے الذریۃ الطاہرہ امام دولابی دی کتاب چھ اور مستدرک حاکم اندر محمد بن اسحاق سکا تابی دا قول سچی روایت چھڑ کے جھوٹی مگر ٹردے پھرنے تائیں تے پھر کئی ذاکر غالب ہوں گے 28 سال عمر سیدہ خدیجہ دی اور نبی پاک دی عمر 21 سال جو طبرانی دی روایت سڑ دی حیثیت اے دی تے 25 سال دی ایک جیسی اللہ اکبر حضرات ان بات نہ توجہ فرما دے ڈایا دے حضرت خدیجہ نے نبی پاک علیہ السلام نو پیش کر دیتا ہے ہبا کر دیتا ہے زید میرے پیغمبر نے انہوں اپنا متبنہ بیٹا بنا لے حضرت زید لیکن پھر جس ویلے نبی پاک نے لانے نبوت فرمایا مدینے آئے نے پہلا حضرت زید نو زید بن محمد کیا جاندہ سی پھر اللہ پاک نے قرآن اتار دیتا فرمایا ادعو لے آبائہم ہوا اقسط عند اللہ جڑے انہاں دے اصل باپ نے انہاں دے نام نال پکارو اس تو بعد نبی پاک علیہ السلام نے تبنیت ختم کر دیتی ہے زید بن محمد دی بجائے زید بن ثابت کیا زید بن حارثہ کیا جان لگا حضراتوں سن لو قرآن سمنن گل لگی میں عرض کر دیا آج نہ ساڑے اندر لے پالک بچہ ہے بچے لے کے پالن دا رواج شریعت نے حرام کر دیتا ہے
سورۃ احزاب پڑھو. میری اولاد نہیں ہوئی 14 سال نے میں اپنی ساری تو بچہ لے کے انہوں پتر بنا لیا. میں اپنے بھرا تو بچہ لے کے پتر بنا لیا. میں فلانے تو لے کے قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ نے بڑا نقطہ بیان کیا. کہندے نے تو اللہ نو چیلنج کرن دے ہیں یا اللہ تو نہیں دیتی 14 سال ہو گئے پھر میں لیلی لے آیا نا پتر. چیلنج کر رہے ہیں. لے پالک اولاد یہ بڑے نقصان نے. نقصان ادھر ٹرپاں کا ٹائم بڑا لگ جانا ہے. اشارہ تن گلاں کئی کردا جا رہا. ہاں اے تے ہے یتیم بچہ دی کفالت کرنا والا کوئی نہیں. لے لو اپنی کفالت اندر لیکن انہوں اولاد نہیں بنانا. کفالت کرو جوان ہو گیا شادی کر دو ابھی تو آزاد ہے. کسی نو بچے لے کے اپنی اولاد بنانا تصور کرنا شریعت اندر حرام ہے. ختم کر دو جنہیں کوئی ایسی تبنیت اپنائی. اللہ اکبر. اے ہوئی متبنہ اولاد وارثہ دا حق کھان والی زندگی اندر یہ موروث تو اپنے نام کرا لی دے. وارث محروم ہو گئے. تو اولاد پالدا پالدا جنم خریدن دے. اللہ اکبر. اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی حضرت زید میرے پیغمبر دے نال نے تے نبی پاک علیہ السلام بیت اللہ دا طواف پہ کر دینے تے بیت اللہ دے طواف دے دوران بیت اللہ دے دروازے دے سجے دے کھبے دو بت پے سن. نائلہ تے نائلہ دا جڑا عاشق سی اے دونوں بت پے نے جنہاں دے پتھر بنا دیتے گئے. اصحاب تے نائلہ کافر لوگ آندے سن جدوں بیت اللہ دا طواف کر دے تے برکت دے واسطے انہاں بتاں نوں ہاتھ لایا کر دے سن. میرے پیغمبر بھی اسے خاندان قریش چوں سن لیکن اللہ پاک نے شروع تو ہی پاک ذہن دے دیتا ہے. میرے پیغمبر بیت اللہ دا طواف پہ کر دینے. نبی پاک نے پوری زندگی لانے نبوت تو پہلا خیر اللہ دے نام دا ذبیحہ نہیں کھادا. غیر اللہ دے نام دا دو ہی تے بندے سن مکے چ نبی پاک تے حضرت عمر دے چچا زید بن عمر بن نفیل جڑے غیر اللہ دے نام دا ذبیحہ بھی نہیں کھاندے. شرک تو بچدے سن. اللہ اکبر. اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دا طواف پہ کر دینے. ہن سارے لوکی برکت دے واسطے نہ بتاں نوں ہاتھ پہ لاندے نے مس پہ کر دینے. حضرت زید بھی ویکھو ویکھی مس کرن لگے. ساڈے بھی کئی حدیث نا ویکھو ویکھی ویکھو ویکھی. توجہ ہے نا. ویکھو ویکھی کی ویکھو ویکھی. فلانے دا ابا فوت ہویا دیکھ لا انہاں دوجے دن کل کرائے نہیں 10واں بھی کرائے 40 کر. او پتر اسی دی سنیا سی نہیں کر. اچھا چلو ٹھیک ہے سی پاپا یہ نہیں کر دے. ویسے تیسرے دن چوتھے دن پنجویں دن نہ کسی مولوی صاحب نو بلا لو وہ درس دیں گے تے کھانا شنا ول پکاواں گے. وہ ایک کٹا ذبح کر لیں گے 15-16 دیگاں پکا لیں گے تے بعد مولوی صاحب دعا کرا دیں گے. اسی تو نہ کل کرا رہے اسی تو نہ ویکھا ویکھی بھی کٹھ ضرور کرنا ہے. میت واسطے دو ہی کٹھ نے نماز جنازہ تے قبر تے دعا. مینوں تیسرا کٹھ میت واسطے شریعت چوں ثابت کر دے. کہدے تسی اہل حدیث اہل حدیث ہو کے تے بدعت کرے نام بدل کے. اللہ اکبر. کاش کے تانوں سارے نوں رنگ چڑھ جائے. حضرت شیخ پروفیسر حافظ عبداللہ صاحب بہاولپوری رحمت اللہ علیہ تانوں سمجھ آوے منج کی ہے. میں انہاں بزرگاں نوں ویکھ نہیں سکیا میری قسمت. لیکن میں جدوں انہاں دی دعوت سننا من سننا زیر سننا دعاواں نکلدیاں نے. اللہ انہاں دے درجات بلند فرما. حضرات ان بات نہ توجہ کر دے جایا جے. اللہ واسطے اپنے وڈیاں دیاں قربانیاں نو قربانیاں تے پانی نہ پھیرو. دیکھا دیکھی بڑا کچھ ہو رہا. دیکھا دیکھی
حضرت سید رضی اللہ عنہ ابھی دیکھا دیکھی ہاتھ نہ لگے بیت اللہ نو اپنا پتر بتا نبی پاک علیہ السلام نے اشارے نہ منع کر دیتا ہے، پھر اگلے پھرے ہاتھ لان لگے. میرے پیغمبر نے سختی نال منع کر دیتا ہے، یعنی میرے پیغمبر اعلان نبوت تو پہلا بھی کوئی ایسا قابل اعتراض کم نہیں کیتا، کوئی عیب دار کم نہیں کیتا، اعلان نبوت تو بعد بھی نہیں کیتا. لے جاگا فِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. حضرت اینو پانی روڑ کے دھو کے لے آیا جے، کیونکہ کھان پین والا برتن ننگا رکھن تو نبی پاک نے منع کیتا ہے. اے بھی گلاس آگے دھو کے پانی دے آجے تے میرے پین تو بعد منہ دا مار دے آجے تے جگ تے بھی کوئی چیز رکھے آجے. اللہ دے رسول دی تعلیم ہے صحیح مسلم. حضرات ان بات را توجہ فرمان دے جایا جے، بات توجہ عرض کی کر رہے ہیں. اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی ساری زندگی بے عیب زندگی. آج مرشد حضرات مرشد دی دوسری شرط میں عرض کیتی ہے، جدی ساری زندگی عیباں تو پاک ہوئے میں وہ شخصیت پیش کر دیتی ہے. گارنٹی بھی اللہ دے رہا ہے، قرآن پاک تو شخصیت تو پیش کر دیتی ہے. لہذا اینے مرشد جنہاں نو اسا منے کرو دوستان دے ملازا وطیرے سانو آنکھ دینے وہابی بے پیرے انانو کتے ملنی ٹوئی نہیں، کیونکہ انا بے پیران دا پیری کوئی نہیں. میرے دوستان دا غلط بیانے سنو کن لا کے یہ ساڈا اعلان جدی دنیا اتے نہ ملدی نظیرے ساڈا پیر لوگو پیران دا پیرے. جدا نام لیا سینے ٹھنڈ پہ جائے تے بلان دے اتے جویں کھنڈ پہ جائے. جدا نام لیا سینے ٹھنڈ پہ جائے تے بلان دے اتے جویں کھنڈ پہ جائے. مدثر مزمل بشیر و نذیر اسی گاں مرید اس دے تے او ساڈا پیرے. کئیاں دی نظر چو پھیرے سائی نہیں لیندی ساڈی ہور کدرے نظر ہی نہیں پیندی. سانو سونے ورگا تے دسدا کوئی نہیں، سانی ساری دنیا تے جسدا کوئی نہیں. اسی کوئی نہیں کر دے اضافی سانو ساڈا پیر کلا ہی ہے کافی. بہتے پیراں والے ہو ویرو پر آؤ، جے انجدہ کو ہے تے سانو دکھاؤ. جاؤ ساری دنیا دا چکر لگاؤ، جے لب دائے کوئی تے لب کے لے آؤ. تاڑے پیرو مرشد جننے بھی سارے ساڑے پیر دے پیران دے اتوں دی بارے. ساڑا پیر سارے جہانوں نیارا جدا نام نامی محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات ان بات را توجہ فرما دے جایا جے. اللہ پاک نے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساڑے مرشد پاک نے کیوں انہاں دے اندر مرشد دیاں علامتاں تے شرطاں بدرجات اکمل پائیاں جاندیاں نے. اور تیسری شرط میں تواڈے سامنے پیش کر دیواں مرشد دیو مرشد ہوے جدی ذات لوکاں واسطے نمونہ ہوے. ذات ایمان صحابہ دا ایمان ساڑے واسطے نمونہ ہے. ذات اللہ نے نمونہ نہیں بنائی صحابہ دی. حضراتوں کیڑی شخصیت ہے؟ ایکو شخصیت ہے جدی ذات لوکاں دے واسطے نمونہ ہے. ذات میرے دوستا تے ویرا بات غور کرنا او کیڑی ذات ہے. ہن بات را توجہ فرما دے جایا جے او کیڑی ذات ہے.
ہاں جی کالے لباس کے بارے رکا ہے. کالا لباس شریعت میں منع نہیں ہے کالا لباس پانا. آل تشیع دیاں کتاباں دے اندر البتہ ہے اتھے موجود ہے ملا یز الفقی دے اندر دوسری جلد اندر یہ جنمیاں دا لباس ہے. ہاں جدوں کالا لباس کسے باطل فرقے دا شعار تے نشانی پہچان بن جے پھر نہ پہنو. یعنی محرم تے دے اگے پیچھے 2-4 مہینے کالا لباس تو بچو اگے پیچھے چلو گزارا ہو جاندہ ہے پھر بھی بچنا بہتر ہے کیونکہ شعار بن چکے ہیں انہوں نے. حضرات ان بات نہ توجہ فرمان دے جائیں آجے رکے نہ کٹھے کر لو میرا خیال پھر بار بار ویچ ویچ رکا نا تسلسل ٹر جاندہ ہے. حضرات ان بات نہ میں طالب علم آدمی ہیں طالب علم میرے اسٹیج سیکٹری پائی اللہ انہوں نے دین دنیا دیاں پلائیاں دے بڑے بڑے میرے بارے لفظ بولے سچی گل میں طالب علم ان چلو رکے جڑے کہ ہون کے گزارا تھوڑا بدا کر لانگا تسی سے کٹھے کر لو. حضرات اور بات نہ توجہ فرما دے جائیں آجے بات توجہ عرض کر دیتا کہ اللہ پاک دے سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے اینا بھی صافی نمونہ بنائی ہے کیونکہ مرشد ہوئے جدی ذات لوکاں دے واسطے نمونہ ہوئے مرشد پھڑیدہ دین اصل کرم دے واسطے. حضرات مرشد ہوئے جدے تو دین لئی دے مرشد ہوئے جدی ذات نمونہ ہوئے کیوں مرشد نے کچھ گلہ دسنیاں نے زبان دینا دین دسنا ہے اور کچھ دین مرشد نے اپنیاں ذاتی ضرورتاں پوریاں کرنیاں نے انہاں دیاں ذاتی ضرورتاں پورا کرن دا طریقہ لوکاں واسطے دین بن جائے گا. مثلا قرآن پاک سورہ نحل 14واں پارہ اللہ پاک فرماتے نے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. سونے پیغمبر دی اساں شریعت تواڈے ول نازل فرمائی ہے اے دے تے عمل کرن دے طریقے لوکاں نو تساں سمجھانے نے. ہن میرے پیغمبر لوکاں دے واسطے حضرت دی ذات لوکاں دے واسطے نمونہ بن کے آئی. میرے پیغمبر فرماندے نے صلو کما رأیتمونی اصلی نماز اس طرح پڑھو جڑے طریقے نہ میں نے نماز پڑھی ہے. روزہ رکھو نبی پاک دے طریقے دے نال کھانا کھانا تے نبی پاک دے طریقے دے نال حضرت نے جس طریقے کھانا کھادا ہے تساں تے میں اس طریقے کھانا کھانا تے دین بن جاوے گا. حضرت جڑے طریقے نال ستے نے اسی اس طریقے نال سماں گے دین بن جائے گا. حضرت جڑے طریقے نال نیند تو بیدار ہوئے او طریقہ میرے تواڈے واسطے دین بنیا کیونکہ حضرت دا ذاتی عمل بھی ساڈے واسطے نمونہ ہے. فرمایا توجہ کر دے جایا جے مرشد ہوئے جدی ذات لوکاں دے واسطے نمونہ ہوئے. لیاؤ میں نو پوری دنیا دے وچوں دسو کیڑا مرشد ہے جدے بارے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کیا ہوئے فلانے مرشد دی ذات تواڈے واسطے نمونہ ہے. کوئی نہیں پیش کر سکو گے اے شرط کسی اندر نہیں پائی جائے گی. اگر پائی جائے گی کیڑی ہستی دے اندر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اللہ پاک ارشاد فرماندے نے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سونے پیغمبر دی زندگی دے اندر تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے. حضرت دیاں ذاتی ضرورتاں میرے ذاتی ضرورتاں پوریاں کرن دا طریقہ میرے تواڈے واسطے نمونہ بن گیا دین بن گیا. حضرات اور میں قرآن پاک دے وچوں ثابت کر دیتا ہے مرشد ہوے جدی ذات لوکاں دے واسطے نمونہ ہے او اکو ہستی ہے. توجہ کر لیا جے پوری دنیا دے اندر ملتان دی کو ہستی نہیں پاک پدم دی کو ہستی نہیں اجمیر دی ہستی نہیں اس طرح لاہور دی ہستی نہیں اکو ہستی ہے میرے مکی مدنی سرکار نے جنہ دی ذات میرے توڑے واسطے اللہ نے نمونہ بڑھائی. مرشد ہوئے جدی ذات نمونہ ہوئے ذات
کیونکہ میں عرض کیتا ہے مرشد نے کچھ دین دسنا ہے زبان نال فرما کے، کچھ نے جڑے ذاتی ضرورتاں پوریاں کرنیاں اور دین بننا ہے، لیاؤ میں نو ایک کی بخا دیو، ایک کی جدی ذات نو اللہ نے نمونہ کیا ہو. جدو قرآن پاک دی شرط انہاں تواڈے پیرا مرشداں دے اندر پائی نہیں جاندی، تسی انہاں نو مرشد من دے کیوں؟ کیا تساں مرنا نہیں؟ کیا تساں اللہ دے ہاں پیش نہیں ہونا؟ کی جواب دیو گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. کیڑی کتاب دا انتظار جے؟ اس قرآن تو بعد ہور کو قرآن ہونا ہے، اس نبی تو بعد کو ہور نبی ہونا ہے، جنہ دا انتظار ہے پہ انہاں دی گل مننا گے. جدو اس قرآن نو نہیں مننا، اس پیغمبر نو نہیں مننا، پھر کادی مسلمان نہیں. اللہ اکبر. حضرات ان بات را توجہ فرما دے ڈایا دے میرے دوستہ تے ویرہ میں عرض کر دیتا مرشد ساڈا مرشد مدنی پیارا اے، او دے بنا نہیں گزارا اے. سونا آیا قرآن سنا مننو، پیاری جنت طرف بلا مننو، پیاری جنت طرف بلا مننو. سونا آیا قرآن سنا مننو، پیاری جنت طرف بلا مننو. جگ جنتی بن جے سارا اے، ساڈا مرشد مدنی پیارا اے، او دے بنا نہیں گزارا اے. کئیاں مان ہے فخر وزیراں تے، کئیاں دولت ورا امیراں تے، کئیاں شوب دبازاں پیراں تے، نہیں بننا اینا سہارا اے. ساڈا مرشد مدنی پیارا اے، او دے بنا نہیں گزارا اے. ساڈا فخر بیو ساڈا مان بیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ساڈا فخر بیو ساڈا مان بیو، ساڈا دین بیو ایمان بیو، ساڈی آن بیو ساڈی شان بیو. ساڈا مرشد کامل دلارا اے، ساڈا مرشد مدنی پیارا اے، او دے بنا نہیں گزارا اے. سانو لامبے جان دی لوڑ نہیں، ساڈے مرشد وچ کوئی تھوڑ نہیں. مرشد چھڑ کے دے لامبے ہو جائے، جدے مرشد اندر کو کمی ہوئے، میرے مرشد پاک وچ کو کمی تے بخا دے ہو، او تو ایک کمی بہا تیرا ایمان ہی جاندہ رہنا ہے. تے میں تیرے مرشد دیاں 70 کمیاں بہاما میرے ایمان تے فرق نہیں ہونا. میرے مرشد دی ایک کمی کیسے ہی. سانو لامبے جان دی لوڑ نہیں، ساڈے مرشد وچ کوئی تھوڑ نہیں. آیا اے ہو جا کوئی ہور نہیں، جن دین سنایا سارا اے. ساڈا مرشد مدنی پیارا اے، او دے بنا نہیں گزارا اے. ساڈا مرشد مدنی پیارا اے، او دے بنا نہیں گزارا اے. عرض کر دیتا ہے اللہ پاک نے سونے پیغمبر ساڈے مرشد پاک نے. ہن ایتھے کئی میرے بھرا کہہ دین گے حضرت جی ٹھیک گل ہے، جے مرشد سچے نہیں میں فلانے مرشد دے کولوں تویز لے آندا، میرا بدا کاروبار چل گیا، میں روٹی تو تنگ ساں، میں روٹی تو تنگ ساں، اکو تویز نے روٹی کھول دیتی. میں تیری مننا یا قرآن دی مننا؟ توجہ ہے، توجہ ہے. میں تیری مننا یا قرآن دی مننا؟ قرآن کہندہ ہے سورہ الروم 21 پارا فرمایا، سورت یونس 11واں پارا دوہاں جگہ تے ہور بھی کئی جگہ تے آتے فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من
من عبادہ ویقدر، فرمایا اللہ دے اختیار دے اندر اپنے بندیاں چو جدا چاہندا رزق کٹا دیندا ہے، جدا چاہندا ودا دیندا ہے۔ بولیے رزق ودان کٹان دا اختیار کدے کول؟ آواز نہیں آئی؟ سبحان اللہ، ذرا محبت نہ کر اللہ دا نام لو، کدے کول؟ اللہ دے کول۔ قرآن پاک نے کہا دیتا رزق نو ودان کٹان دا اختیار کسے پیر دے تویز اندر نہیں، کسی مرشد دی پھوک اندر نہیں۔ مولوی صاحب کیویں کہندے ہو؟ میں آپ ازمایا ہے، میں تویز لے کے آیا ہاں، میرا کاروبار چلے تے اے سچائی دی علامت ہے۔ ہندو اپنے پنڈتاں تو تویز لے ہوندے انہاں دا بھی چل جاندا، پھر وہ بھی سچے ہوئے نا۔ میں کہا سمجھ نہیں آئی تنوں گل دی، ہن تے سوشل میڈیا دا سارا کچھ بہاندے نے۔ انہیں بھی دھاگے دے دیتے، انہیں بھی نمک دے دیتا تبرک دا، انہیں بھی کھانا جھوٹا کر کے دے دیتا۔ لے جا خیرہ ہوڑ گیا، خیرہ بولی بھی عجیب ہوتی ہے جی میں پوچھتے آباشو، جی میں پوچھ بھی تانے آباشو۔ حضرات اور باترہ توجہ فرما دے جائے آجے، باتیں توجہ اصل گل کی ہے، توجہ کرے آجے۔ تو اڈے ذہنات بھی سوال آنے ویسے مولوی صاحب چلو ٹھیک ہے، مجھے گلتے ٹھیک ہے، ویسے انہوں نے طویتہ نہ کہ یار کم تے ہو جاندے نے، بیمار ہے طویز ہے کم چل گئے اپنا شفاب ہوئی ہے، فلاں ہویا فلاں ہویا۔ اصل گل کی ہے، فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، نوله ما تولى۔ فرمایا جڑا رسول پاک دی مخالفت کردا ہے، مومناں دا رستہ چھڈ کے، مومناں دا صحابہ مومن نے کہ نہیں؟ آواز آنی چاہیے۔ صحابہ پکے نہیں، آواز نہیں آئی۔ صحابہ پکے نہیں، اجے بھی آواز وہ نہیں ہے جو میں چاہنا۔ صحابہ پکے مومن، ماشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کر گئے، گنڈانا تاگا پایا بیگم نے، آکی میری اکھ دکھ دی سی، فلانا یہودی دم کردہ ہے، میں جدوں دا تو دم کرا کے تاگا پایا نا تو مینوں رام آ گیا۔ ہائے ہائے ہائے، اور دھیانتے کرو تسی منن والے کنا دے ٹر کدھر پئے ہو؟ تواڈے وڈے کون ٹر کدھر پئے تسی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اینج پھڑ کے دھاگا کھچیا، فرمایا عبداللہ دے کر شرک من شر النفاسات فی العقد۔ قرآن تے کہندہ سونیا اپنا منگ، آج جڑے تاگیاں دے پھوکاں مار مار کے گنڈاں دیندے نے، تینو ہویا یرکان او تو بوٹی لے آ پھڑ کے اٹی دا تاگا لے آ، میں دم کر کے دینا گنڈا مار کے، جمیں جمیں تیرا یرکان جانتا رہے گا تاگا وڈا۔ مولوی صاحب واقعی وڈا ہوندہ جانتا ہے، نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر ٹر دیو اللہ ٹور دیندہ ہے۔ اللہ کہنا شفا میں ہی دینا، پر جدھر ٹرنا جو ٹر لو، نوَلِّهِ مَا، جدھر ٹرنا جو ٹرو، وَنُسْلِهِ جہنم، سٹاں کا تڑو دو جا کریں۔ تو مومنہ دا رستہ چھڑیا، صحابہ مومن تاگا لا کے پرا ماریا۔ حضرت جی سچی مجھ میں رام ہو، فرمایا نہیں، رام دی رام آ گیا، رام آ گیا۔ شیطان تیری آنکھ میں انگل ماردہ سی، جدو تاگا لے آکے وہ تو دم کرا نہیں، انگل ماری چھڑ دیندہ سی۔ اس تو بعد ہی میرا خراب ہوئی، آسی نہیں تاگے گنڈا لے پاندے، اسی لگے پھر رہے ہیں، ساڑھا بال بچہ بھی لگا پھر دے، اسی نہیں تویز لے ہوں دے نا، تو رزق کی اللہ دے رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، ہنڈا بھی رہے ہیں، اور کدی ساڑھے تو کدی فکر کر لو، عبرت لے لو۔ حضرات ربات توجہ فرما دے جائے، چوتھی شرط بیان کران تو آڈے سامنے، چوتھی
مرشد ہوے جڑا نات کے وحی ہوے، مرشد ہوے جڑا وحی نال بولے، کیونکہ مرشد نے دینا ہے لوگاں نو دین۔ بھائی عتیق الرحمان صاحب، اللہ میرے بھائی عتیق الرحمان صاحب، حافظ محمد عبداللہ صاحب، انہاں دے رفقا ساتھیاں دیاں محنتاں قبول فرمائے، دین دی شاعت و ترویج واسطے۔ پلیو مانسو اوہ ادھر دھیان کر لو جھوٹے۔ میں نے ایک بندہ ملیا کہندا جی میں نظر منی سی، جدوں میرا فلانا کام ہو گیا نا تو میں اپنے گھر کے مجلس کرانگا۔ کہنے لگا پاکستان بنن تو پہلا دی میرا ابا بھی کراندا ہے، انہیں نظر منی سی، میں بھی کرا رہا۔ وہ انہیں پکے تے تسی ذرا کو لات کمزور بس جلسہ سلانا چھڑ دیو یار، ہو چھڑو۔ علماء منہجی بلاؤ، کتاب و سنت دی دعوت دیو، جلسے کراؤ، لیکن فضول جلسے نہ ہون، وقت ضائع کرنا لینا ہو۔ حضرات اور بات توجہ فرمان دے ڈایا دے، مرشد ہو بڑا نات کے وحی ہوئے، کیوں کڑا وحی تو بغیر گل کرے گا کتے نہ کتے غلطی کھا جائے گا۔ جڑا وحی تو بغیر بولے گا کتے نہ کتے غلطی کھا جائے گا۔ تے جدو مرشد غلطی کھا گیا پچھے سارے مرید غلطی، اسے واسطے تقلید حرام ہے نا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو امت دے وچوں افضل اللہ صحابہ نے اونا چو خلفائے اربع، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظیم شخصیت نے، لیکن اینا تے وحی نہیں اتر دیئے۔ اینا نے کہا دیتا جے تمتو کرنا نہیں، غلطی لگ گئی نا، بولو یار، بولو تے صحیح۔ حضرت عمر نو غلطی لگ گئی نا، وہ تے وکری گل بات چنے اصلاح کر لی جدو حدیث آئی صاحب، غلطی تے لگ گئی نا، کیونکہ وہی نہیں سی اتر دی۔ حضرت عثمان نے بھی اپنے وقت اندر جے تمتو تو روکیا، حضرت علی نے اعلان کیتا تمتو دا، حضرت عثمان نو غلطی لگی کیونکہ وہی نہیں سی اتر دی۔ حضرت علی نے خارجیاں نو آگ اندر ساڑیا اپنے دور خلافت اندر۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہندے نے اے علی جی اگر میں اوتھے ہوندا تے تانوں میں ساڑن نہیں سی دینا، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک تو علاوہ مخلوق جو کسے نو اجازت نہیں کہ کسے نو اگ دا عذاب دے وے۔ اوہ اگ نہ پنڈاں دیاں کھکھراں ساڑن والے سن لو تسی بھی، اگ لا کے کھکھراں ساڑ دے نے پنڈاں دیاں، یا اور کئی کسے نو اجازت نہیں اللہ تو علاوہ مخلوق جو کسے نو اگ دا عذاب دے وے۔ حضرت علی تو غلطی ہو گئی، بعد اندر اصلاح کر لئی، دسنا کی جانا جدے تے وحی نہ اترے او دے تو کتے نہ کتے غلطی ہو جاندی ہے۔ اور مرشد کہونے کیونکہ مرشد تو لوکاں دین لینا ہے، مرشد ہو بڑا نات کے وحی ہوئے وحی نال بولے، وہ کیڑی شخصیت ہے۔ اگر تیرا کو مرشد اللہ دی وحی نال بول دے تے لیا پیش کر، جے نہیں تے میں اپنا مرشد پیش کرنا۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ اللہ اکبر۔ دعوت بڑی پیاری، جماعت ہے بڑی نیاری، دعوت بڑی پیاری ہے، اے مسلک بڑا کمال، قرآن حدیثاں پڑھ پڑھ کے رلو اہل حدیث دے نال۔ اسا مرشد منیا ایسا ہے، اسا مرشد منیا ایسا ہے، کوئی ہویا نہ اس جیسا ہے، نال وحی الہی بول دائے، نال وحی الہی بول دائے، حق دے موتی رول دائے، او دے آیا ہندیرے مٹ گئے، او دے آیا ہندیرے مٹ گئے، ہویا چاندن بے مثال۔ قرآن حدیثاں پڑھ پڑھ کے رلو اہل حدیث دے نال۔ دعوت بڑی پیاری، جماعت ہے بڑی نیاری، دعوت بڑی پیاری ہے، اے مسلک بڑا کمال، قرآن حدیثاں پڑھ پڑھ کے رلو اہل حدیث دے نال۔ زندہ باد۔ مسلک کے حق اہل حدیث مولانا محمد
صاحب ماشاءاللہ صدیقی صاحب دی تے بھائی آواز سپیکر تو بغیر بھی بڑی ہے حضرات نہ بات توجہ فرماندے نارے چار شرطاں میں تواڈے سامنے پیش کر دتیاں نے مرشد پاک دیاں صرف ایہو مرشد نے انہاں تو علاوہ کوئی مرشد نیڑا بنے گا جھوٹا ہے جڑا بنے گا مکار ہے جڑا مرشد کہلائے یا جڑا کسے نو پکڑے گا غلط تے باطل ہے حضرات ان آئیے اس مرشد نو پکڑنا کیویں میں پکڑن دا طریقہ کی ہے بیعت اس مرشد پاک دی بیعت کر لو بیعت کی چیز ہے چار نے بیعتاں چار سب تو پہلے بیعت دا معنی پڑھو بیعت دا معنی اقرار توجہ ہے ماشاءاللہ بیعت دا معنی اقرار اب تسی کئی مرتبہ نہیں کہندے یہ پلاٹ میں نے بے لے لیا بے اے زمین میں بے لئی ہے بے لفظ بول دیو نا بے یہ اس سے بیعت دے وچوں بے ہے بے دا معنی ہوندا ہے معاہدہ کرنا معاہدہ اقرار کرنا تے جدو تسی جاندے ہو رجسٹرار کول وہ بھی تہاڈے کول اقرار کردا ہے بابا جی آپ نے یہ زمین سیل کی ہے اتنے پیسوں میں ہاں میں نے سیل ہاں بزرگوں تساں خریدی ہاں نہیں خریدی دوواں دا اقرار بن گیا بے بیعت بے دا معنی اقرار کرنا بیعت دا معنی سارے بولو بیعت دا معنی اقرار کرنا حضرات ان بات را توجہ فرمان دے ڈایا جے اور بیعتیاں نے چار قسمہ توجہ کر دے ڈایا جے سب تو پہلی بیعت اسلام انہوں بیعت سما اطاعت بھی کہندے نے حضرات انہوں بیعت اسلام بھی کہندے نے اور انہوں ہی پیری موریدی دی بیعت کہندے نے حضرات بیعت اسلام جڑی ہے صرف میرے پیغمبر واسطے وے پیغمبر تو علاوہ کسے واسطے جائز ہی نہیں کتھے لکھے ہے 28 پارہ سورہ حشر وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فرمایا میرا پیغمبر جو تانوں تعلیم دے میں قبول کرو جتوں منع کرے رک جاؤ میرے پیغمبر دی اطاعت کرو کیویں بیعت کرنی ہے سونا پیغمبر جتھے ٹورے گا ٹران گے جتھے موڑے گا مڑاں گے اور پیر بھی اے ہوئی بیعتاں لیندے جے اے ہوئی بیعت لیندے جے اے ہوئی لیندے جے پیر بھی اے ہوئی بیعت لیندے جے جتھے اسی ٹوراں گے ٹرنا جے جتھے موڑاں گے مڑنا گے تیاں دا رشتہ کرنا ہے سانو پوچھ کے کاروبار کرنا ہے سانو پوچھ کے اور اس طرح ہی کئی پیر اے ہوئی بیعت لیں دے جدوں یہ بیعت نبی پاک دی ہوئے گی انہوں کماں گے بیعت اسلام اگر نبی پاک تو علاوہ کسے ہور دیئے بیعت ہوئے گی انہوں کماں گے بیعت تقلید جڑی اسلام دی اندر حرام ہے بیعت تقلید صرف نبی پاک بیعت اسلام صرف نبی پاک علیہ السلام دیئے اساں ساریاں کر لئیے ساریاں کیتی ہے ساریاں کیویں کیتی ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد الرسول اللہ پڑھ دے ہو کی معنی ہے میں اقرار کرنا میں گواہی دینا میں اقرار کرنا اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں میں الہ صرف انہوں مننا گا اے بیعت ہو گئی نمبر 2 محمد الرسول اللہ میں اقرار کرنا میں وعدہ کرنا میں گواہی دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے سچے رسول نے رسالت کی ذرا بات توجہ فرما دے ڈایا جے رسالت وے نبی پاک نے جو اللہ دے احکام پیغام ساڈے تک پہنچائے انہاں تے عمل کرن دے طریقے سمجھائے انہاں تے عمل کرنا اے میرے پیغمبر دی رسالت ہے اور ساڈا انہاں تے عمل کرن دا اقرار کرنا بیعت ہے پتہ چلیا جنہ نے نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا ہے انہاں سونے پیغمبر دی بیعت
کر لئیے جدوں سونے پیغمبر دی بیعت کر لئیے حضرات توجہ کرے آج اصول بیان کر لگا جدوں ایک دی بیعت کر لئیے پھر دوجے دی کریے پہلے دی بیعت آٹومیٹک ٹوٹ جاندی ہے اور پہلے دی بیعت ادوں توڑی دیئے جدوں پہلے اندر کوئی نقش نظر آوے میں پوچھنا مسلمانوں تواڈے تو تساں نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے نبی پاک دی بیعت کیتی پھر نبی پاک دی بیعت کر کے اور پیر دی بیعت کیتی نبی پاک دی بیعت نو توڑیا تے نبی پاک دی پہلے دی بیعت ادوں توڑی دیئے جدوں دی اندر کو عیب نظر آوے تانوں میرے نبی اندر کیڑا نقش نظر آیا تساں نبی پاک دی بیعت کر کے اور پیر دی بیعت کیتی حضرت دی بیعت نو اصولاً توڑیا میرے نبی اندر کیڑا نقش نظر آیا کیڑا نقش تساں نبی وچ ڈٹھا نسبت نبیوں توڑی نسبت توڑ مدینے والوں نسبت توڑ سنے دے والوں غیران دے نال جوڑی سوچن والی بات حضرات پہلے نمبر تے بیعت اسلام دوسری ہے بیعت ہجرت یہ صرف فتح مکہ تک سی اس تو بعد بیعت ہجرت ہے بیعت ہجرت ختم فتح مکہ تو بعد تیسری بیعت توجہ حضرات ان بات را توجہ فرمان دے جانا دے تیسری بیعت خلافت دی تیسری بیعت جہاد دی چوتھی بیعت خلافت دی جہاد دی بیعت جڑی جاری جہاد دی بیعت جاری کسے موقع تے بھی جہاد ہے جڑا وقت دا امیر بیعت لوے وہ مر جانگے واپس نہیں جانگے یہ قیامت تک جاری چوتھے نمبر تے بیعت خلافت جڑا تہاڈا ملک دا امیر خلیفہ مقرر کیتا جائے وہ دی بیعت کرنا اقرار کرنا کہ سانو خلیفہ منظور ہے اے بیعت جڑی ہے خلافت دی بیعت ہے حضرات چار نے بیعتاں جمع دے وچوں بیعت اسلام صرف نبی پاک دے واسطے اور بیعت ہجرت ختم ہوگی فتح مکہ دے اور باقی رہ گئیاں دو بیعتاں بیعت جہاد اور بیعت خلافت اے دی میں وضاحت کر دیتی ہے حضرات جتھوں تک مسئلہ ہے پیری موریدی دی بیعت دا پوری شریعت دے وچوں کو بندہ درائل دی دنیا اندر ثابت کر سکدا ہی نہیں عرض کرانگا ہاتھ جوڑ کے عرض کرانگا اللہ واسطے اپنے حال تے رحم کرو زندگی دا پتہ کوئی نہیں ایتھوں اٹھنے کے نہیں اللہ دے بندے ہو مینوں ایک سوال دا جواب لے دیو سارے پیراں تو سارے مرشداں تو ایک سوال دا جواب صحابہ اکرام اینا سارے پیرہ مریدہ تو اچھے سن کے نہیں اللہ سن کے نہیں نبی پاک تو بعد پوری امت تو اللہ صحابہ اکرام دنیا دے کئی علاقیاں دی اندر پھیلے کوئی جہاد واسطے گیا ہے کوئی تبلیغ واسطے گیا ہے مینوں ثابت کرو صحیح سند دے نال صحابہ اکرام دے وچوں کسے ایک صحابی نے کسے علاقے میں جا کے لوکاں تو پیری موریدی دی بیعت کروائی ہوئے صرف ایک صحابی تو ثابت کر دے بھائی تو سمجھ آ رہی ہے اب بڑی اہم بات میں کر رہا اہم ترین نچوڑ جے پورے بیان دا پھر دہراما صحابہ اکرام دے وچوں کوئی ایک صحابی ثابت کرو جنہیں جا کے علاقیاں دے اندر عراق میں صحابہ آئے ساڑھے ملتان تک آئے ٹھٹھے سندھ ٹھٹھے تک صحابہ آئے دور درا شام اندر گئے یمن اندر گئے اردن اندر گئے ہوٹ مصر اندر گئے میں نے دسو ناظرہ صحابہ اکرام چو کسے ایک صحابی دا والا دے دیتا جائے باسم دے صحیح فلانے صحابی نے فلانے علاقے میں جا کے لوکاں تو پیری مریدی دی بیعت کروائی ہوئے حضران نہیں کو پیش کر سکے گا دلیل اس واسطے میری دوستاں تے ویرہ درہ باتے غور کر دے جایا دے پیری مریدی دی بیعت جن میں میرے پیغمبر تو بعد نبی پاک دے صحابہ نے کسے تو پیری مریدی دی بیعت نہیں کروائی کیوں نہیں کروائی انہاں نو پتہ سی پیری مریدی دی بیعت اللہ دے رسول تو بعد کسے واسطے جائز نہیں
جدوں کوئی سیابی کسی علاقے دا پیر بن کے انہیں پیری مریدی نہیں کروائی، انہیں اپنا کوئی شریعت اپنی طریقت ایتھے کیو شریعت ایتھے پیر طریقت تو انہوں پتہ ہی نہیں، تو انہوں صوفیانہ اس طرح ہاتھ دا نہیں نا پتا، اس وقت انہوں پتو ہی تر پجان دے طریقت کہ ایدہ شریعت اے جڑے پیر سامنے نہ دا طریقہ چلے گا، جو جی پاگ بن گئے نہ دے مریدان دیو پاگ ہوئے گی، جڑا طریقہ نہ دا چلے گا، حالانکہ قرآن کی کہہ رہے ہیں، قرآن پاک نے کہہ دیتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ سونے پیغمبر آجڑی شریعت تواڈے ور نازل کیتی ہے، اے دے اندر طریقہ چلے گا تے تواڈا چلے گا۔ امت دا پیر طریقت امت دا رسول ہوندا ہے، صاحب شریعت ہوندا ہے، پیر طریقت ہوندا ہے۔ وہ ایڈا وڈا جملہ بول کے تسی نبی دا حق چھیننا چاہیا، پیر طریقت ایتھے دے صحابہ کرام دے طریقے۔ انہوں دیکھو نا نبی پاک علیہ السلام صحابی عمار بن یاسر بڑے پیارے صحابی، انہاں تیمم کیتا نہیں سی طریقے دا پتا، زمین تے لیٹے سارے جسم دا لوٹ پوٹ ہو کے تیمم کیتا۔ آپ نے فرمایا تیرا تیمم نہیں، تیمم آئی جو تینوں میں دسنا، صحابی دا طریقہ نہ چلے، چے جائے کہ 1400 سال 1500 سال بعد آنا پیر آکے میں پیر طریقت، صرف ایک کو پیر طریقت امت دے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دی بارگاہ اندر دعائے اللہ الرحمن اس سے ہی مرشد پاک دی سچی بیعت ہر کلمہ گونو نصیب فرمائے۔ میرے بیان اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ قبول فرما کے لوگاں واسطے مشعل راہ ہدایت دا ذریعہ بڑھائے۔ کوئی کمی کمزوری میری طرفوں ہے اللہ معاف کرے، کوئی خوبی اور رب دی طرفوں اللہ قبول فرمائے۔ آج مغرب کی نماز کے وقت کئی نوجوان آئے اور انہوں نے پہلے عشاء کی نماز ادا کی اور بعد میں مغرب کی نماز ادا کی۔ کیا یہ سنت ہے؟ بھئی سنت سے تو وہی ثابت ہے نا جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنگ خندق کے موقع پر طریقہ اختیار کیا۔ آپ کی نماز عصر، نماز بعد نماز ظہر کا بھی ذکر کیا، نماز ظہر عصر مغرب رہ گئی اور مغرب کے ٹائم کے بعد آپ نے پہلے ظہر ادا کی، پھر عصر، پھر مغرب، اسی ترتیب سے نمازیں ادا کرنا سنت ہے۔ لیکن خدا نخواستہ کسی اگر بھائی نے ایسا کر لیا مثلا علم نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ قبول فرمائے گا، کیونکہ اس پر رد ہونے کا فتویٰ کسی نے بھی نہیں دیا۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ سنت کے مطابق عمل کیا جائے۔ قرآن و حدیث کی صراحت سے کیا کالا لباس، یہ میں نے عرض کر دی ہے، کالا لباس شریعت میں تو منع نہیں، اہل تشیع کی کتابوں میں منع ہے۔ ہاں ان کا شعار بن جائے تو بچنا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنا پاسپورٹ بنوانے کے لیے 200 یا 500 دیتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ بھائی جو اپنا حق لینے کے لیے اس کا حق ہے، رائٹ ہے، اس کا حق لیتا ہے، لیکن وہاں پر بیٹھے راشی لوگ حق نہیں دیتے، اپنا حق لینے کے لیے مجبوراً کو پیسے دیتا ہے، اس پر علماء کے فتاوی موجود ہیں، وہ اس کے لیے رشوت نہیں ہوگی، جو لے رہا ہے اس کے لیے رشوت ہوگی، کیونکہ جو اپنا حق لے اس کی تو مجبور اپنا حق لے رہا کسی، ہاں پیسے دے کر کسی کا حق چھیننا یہ رشوت ہے، اس پر اللہ کے رسول نے لعنت ڈالی۔ اپنا حق لینے کے لیے اگر کسی نے کو پیسہ دے دیا کسی کو، یہ مجبور ہے، اس کی اضطراری حالت ہے، اسے شریعت اجازت دے رہی ہے، لیکن جو لے رہا ہے اس کا حق نہیں، وہ حق چھین رہا ہے، وہ رشوت ہے، اس پر لعنت ہے۔ عورتوں کا قبرستان جانا کیسا ہے؟ محرم اور عام دنوں میں عورت قبرستان جا سکتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے منع کیا تھا، پھر آپ نے اجازت دی۔ جب آپ نے اجازت دی فزوروہا، اس میں آپ نے استثناء نہیں کیا عورتوں کو، اس لیے عورتوں مردوں دونوں کا قبرستان جانا جائز ہے۔ ہاں فرق اتنا ہے، سنن ترمذی کی روایت کے مطابق جو عورتیں کثرت سے قبرستان کی زیارت کو جاتی ہیں ان پر لعنت ہو، مرد کثرت سے جائیں، روز جائیں، بار بار جائیں، دعائیں کریں فوت شدگان کے لیے، اور عورتیں کبھی کبھار جائیں، کبھی کبھار،
کثرت سے عورتوں کا جانا جائز نہیں، البتہ کبھی کبھار جائز۔ صحیح بخاری میں آتا ہے نا، ایک عورت قبر پر بیٹھی رو رہی تھی، آپ نے فرمایا اس میری، اس نے آپ کی طرف دیکھا، جا جا تیرا مریا ہوں تین پتا ہوں۔ جب ہاں حضرت چلے گئے، بعد کسی نے بتایا، کس کو آپ نے جواب دیا؟ پتہ ہے کون تھے؟ نہیں، وہ اللہ کے رسول تھے۔ اوہو میں ماری گئی، اللہ کے رسول تھے، مجھ سے بڑی گستاخی ہو گئی۔ حضرت کے پاس گئی، حضور مجھے پتہ نہیں چلا آپ تھے، میں نے جملہ سخت بولا، مجھے معاف کیجئے۔ آپ نے فرمایا صبر وہ ہے جو مصیبت کے شروع میں ہو، لیکن آپ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا تو قبرستان کیوں گئی ہے۔ حضرت عائشہ اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر کی زیارت کو کئی دفعہ جاتی تھی، اس لیے عورتوں کا قبرستان جانا جائز ہے، لیکن کثرت سے نہیں، کبھی کبھی۔ قبروں پر نام والی تختی لگانی چاہیے نہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث سنن ترمذی میں ہے، وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهِ، قبروں پر لکھنا اللہ کے رسول نے منع کر دیا، خواہ وہ قبر پر پتھر رکھ کر اوپر لکھیں یا تختی لگا کر لوہے کی لگائیں، قبر پر لکھائی کسی قسم کی جائز نہیں۔ نشان کے طور پر کوئی پتھر وغیرہ رکھ سکتے ہو، اس کی اجازت ہے، جو ابن ماجہ میں عثمان بن مظعون کی قبر پر آپ نے رکھا تھا۔ سالگرہ کرنا کیسا ہے، اور سالگرہ والا کیک یا کھانا لینا چاہیے، بالکل سالگرہ بدعت ہے۔ سالگرہ یہ جشن میلاد کیا، یہ بھی تو سالگرہ ہے، سالگرہ بدعت ہے، شریعت میں اس کا وجود نہیں۔ سالگرہ کا کیک بالکل کھانا جائز نہیں، سالگرہ کا کھانا آئے کسی کے گھر سے باہر پھینک دو، کتوں کے آگے ڈال دو، بالکل جائز نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔